اسلام کی تاریخ میں جنگ بدر کو ایک اہم اور فیصلہ کن مقام حاصل ہے۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان لڑی گئی، اور اسی جنگ نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اس جنگ کا وقوع 17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 کو ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی، حالانکہ وہ تعداد اور وسائل میں کفار کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ جنگ کی وجوہات۔ جنگ بدر کی بنیاد کئی اسباب پر رکھی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سواد الف بیہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، تو کفار مکہ نے نہ صرف ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا بلکہ ان کے خلاف مسلسل سازشیں بھی جاری رکھیں۔ قریش نے مدینہ میں موجود مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف مسلمان قافلہ قریش پر قبضہ کرنے کی نیت سے بدر کی طرف نکلے، جو کہ تجارتی قافلہ تھا اور شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ قریش کی تیاری۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے حملے کی خبر ملی، تو اس نے فوراً قریش مکہ کو اطلاع دی۔ قریش نے اس خبر کو سن کر ایک بڑی فوج تیار کی، جس کی تعداد تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ 100 گھوڑے، 600 زرہ پوش سپاہی، اور وافر مقدار میں اسلحہ و خوراک بھی موجود تھی۔ قریش کا مقصد صرف قافلہ بچانا نہیں بلکہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ مسلمانوں کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کی فوج کی روانگی کی خبر ملی، تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ مسلمان صرف 313 افراد پر مشتمل تھے، جن میں سے زیادہ تر کے پاس نہ زرہ تھی، نہ گھوڑے، اور نہ ہی مکمل ہتھیار۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ تھے، لیکن ان کے پاس ایمان، قربانی اور اللہ پر توکل کا جذبہ تھا۔ میدان بدر۔ بدر مدینہ سے تقریباً اسی میل جنوب مغرب میں واقع ایک مقام ہے۔ یہاں پانی کے کنویں اور نخلستان تھے، جو جنگ کے لیے اہم حکمت عملی کا حصہ بنے۔ مسلمان پہلے پہنچ کر پانی کے قریب ٹھہرے اور ایک مضبوط پوزیشن اختیار کی۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ کا آغاز مبارزت 2 بدو لڑائی سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت میم زیہ، حضرت عین بے دال ہے اور حضرت عین لام یہ میدان میں اترے۔ مسلمانوں نے ان تینوں کو قتل کر کے دشمن کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے دلیرانہ انداز میں لڑائی کی، اور اللہ کی مدد مسلسل ان کے ساتھ رہی۔ قرآن میں سورہ انفال کے اندر اس جنگ کی تفصیل موجود ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا، جو پی در پی آئیں گے۔ الانفال 9۔ اللہ کی مدد۔ جنگ کے دوران مختلف معجزات رونما ہوئے۔ بارش ہوئی جس سے زمین نرم ہو گئی، مسلمانوں کے خیمے مضبوط ہو گئے، فرشتے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر لڑتے رہے۔ اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جن میں بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ جنگ کے نتائج۔ فتح مبین۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کامیابی ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف مدینہ میں اسلامی ریاست کو مستحکم کیا بلکہ عرب قبائل میں مسلمانوں کی ساکھ بڑھا دی۔ اخلاقی برتری۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کچھ کو فدیہ لے کر آزاد کیا، اور کچھ کو تعلیم کے بدلے رہائی دی گئی۔ کفار کو دھچکا۔ قریش کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے، اور ان کی عسکری طاقت کو زبردست دھچکا لگا۔ سبق اور پیغام۔ جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، توکل، اتحاد اور قربانی کسی بھی بڑی قوت کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ جنگ ایک روحانی معرکہ بھی تھی، جہاں مسلمانوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے ایک بڑی قوت کو زیر کر دیا۔
یہ معرکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا انحصار صرف وسائل پر نہیں بلکہ نیت، عمل، اور اللہ پر توکل پر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر مسلمان بدر کے